www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi allazina istafa khususan ala afdalihim wa khatamin nabiyyin محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما بعثت معلما. وقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. حضرات علماء کرام، طلباء عزیز، مہمانان عالی مقام، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے دنیا انسانیت پر دو بڑے انعامات کیے ہیں. ایک انعام کا نام ہے کتاب اللہ، دوسرے انعام کا نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نعمتیں دنیا میں بے شمار ہیں، اور کسی بھی نعمت کے بارے میں حق تعالی شانہ کو پوچھنے کا اپنے بندوں سے وقت ہے. صاحب نعمت اور نعمتوں کا عطا کرنے والا جسے عطا کرتا ہے اس سے پوچھ بھی سکتا ہے. یہ دو نعمتیں کتنی بڑی ہیں کہ ان کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہونا طے ہے. کہ کتاب اللہ کو کس طرح سے تم نے لیا اور کس طرح سے اس کے حقوق بجا لائے ہو.
قرآن کریم کے 5 حقوق ہیں. ان حقوق کو پورا کیا کہ نہیں تم نے؟ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر ہم نے بھیجا ہے. تو ان کی تعلیمات رحمت سے تم نے اپنے آپ کو فیضیاب کیا کہ نہیں؟ اور کیا تو کتنا کیا، کتنا فائدہ اٹھایا؟ نبی نے 23 سالوں تک تمہارے لیے بے حد تکلیفیں برداشت کی ہیں. یہ قرآن کریم جو ہم تک پہنچایا، یہ بہت بھاری اور عظیم اور ثقیل بوجھ ہے، ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. بڑا عظیم کلام آپ کے اوپر اتارا ہے. سخت سردی میں جب وحی آتی تو سرکار کی پیشانی سے ایسا پسینہ ٹپکتا تھا جیسے کسی کی رگ کاٹی جائے اور خون ٹپکے. ابو یعلا نامی ایک صحابی ہیں، انہوں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ سرکار پر جب وحی کی کیفیت ہوتی ہے تو مجھے دیکھنا ہے. ایک سفر کے موقع پر ایک شخص آیا اور بحالت احرام اس نے جبہ زعفرانی پہنا ہوا تھا. آ کر سرکار سے سوال کیا کہ احرام میں سرکار کے جبے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ خاموش ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وحی کا انتظار ہے. تھوڑی دیر کے بعد کیفیت وحی شروع ہوئی. آنکھیں سرخ ہو گئی، پھر چہرہ سرخ ہو گیا. جب ایسی کیفیت ہوتی تھی تو سرکار کو لٹا دیا جاتا تھا، آپ لیٹ گئے، چادر فوراً آپ کے اوپر ڈال دی جاتی تھی. چادر ڈال دی گئی، یہاں تک کہ چہرہ بھی ڈھانپ دیا گیا. خراٹوں کی آواز آ رہی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعلا کو بلایا اور چادر اٹھا کر ان کا سر اندر داخل کیا کہ دیر وحی کی یہ کیفیت ہے. تیرہ سالوں تک تو صبر آزما مراحل تھے. اس کے بعد کے 10 سال اس سے بھی زیادہ حالات اور امتحانات اور طرح طرح کی آزمائشوں سے گزرنا ہوا.
وطن مالوف کو بھی چھوڑنا پڑا، ہجرت بھی کرنی پڑی، جان مال سب لگانا پڑا۔ اتنا لگا کہ امت کو دین دیا ہے، اور سرکار نے فرمایا مجھے دنیا میں بھیجا کیوں گیا ہے؟ قرآن کریم بھی کہہ رہا ہے اور سرکار کا ارشاد بھی ہے کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں ٹیچر بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں پوری دنیا کو سمجھانے والا بنا کے بھیجا گیا ہوں، بگڑی ہوئی انسانیت کو سچی راہ دکھانے کے لیے بھیجا گیا ہوں، صراط مستقیم بتانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور موقع موقع سے آپ تعلیم دیتے ہیں اور موقع موقع سے آپ اصلاح کرواتے ہیں۔ تربیت کرنا آسان کام نہیں ہے، تربیت کرنا سب سے مشکل کام ہے، پڑھا دینا آسان ہے۔ لے کے بیٹھ گئے چند طلبا کو چند اوراق پڑھا دیا آسان کام ہے، تقریر کر دیا آسان کام ہے، لیکن اس کے اندر کی مایا کو بنانا اور اس کی بیچ کی دنیا کو سنوارنا، اس کے لیے خود اپنا سورا ہوا ہونا اور دل آفتاب کی طرح روشن ہونا ضروری ہے کہ اس کی کرنیں سامنے والے کے دل کو متاثر کر سکیں، اس کے بغیر کام نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو ایسا روشن دل عطا فرماتے ہیں کہ یہ روشن دل لے کر جب وہ بیٹھ جاتے ہیں تو ماحول کو منور کر دیتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، آنے والوں کی دل کی کیفیات بدل جاتی ہیں، ماحول بدل جاتا ہے۔ جہاں آفتاب آتا ہے رات کا ماحول بدل کر دن آتا ہے۔ سرکار آفتاب ہدایت ہیں، جہاں آپ پہنچتے ہیں محنت شروع ہوتی ہے، ماحول بدل جاتا ہے۔ چند نمونے پیش کروں گا۔ آپ کس بات کے معلم ہیں؟ اس کی تشریح بھی حدیث میں سرکار نے خود فرما دی، یہ کرم ہے۔ یہ شریعت کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اس میں حکم بھی دیتے ہیں اور حکم کی حکمت اور مصلحت بھی بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ بندوں کے سامنے مصلحت کا بیان کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، صرف احکام دینا ضروری ہے، لیکن سرکار حکم بھی فرماتے ہیں اور اس کے ساتھ احکام کی حکمتیں بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال، سرکار نے مسواک کرنے کی تاکید فرمائی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے مسواک کرتے ہیں، ہمیشہ منہ آپ کا جو ہے وہ معطر رہتا ہے، صاف ستھرا رہتا ہے، اس میں کسی قسم کی اسمیل نہیں آتی، کیونکہ ہر وقت فرشتوں کی آمد ہے، حضرت جبریل علیہ السلام کی آمد ہے، اس لیے فرشتوں کو بدبو سے نفرت ہے اور خوشبو سے محبت ہے، تو آپ اپنے منہ کو بارہا مسواک کے ذریعے سے صاف ستھرا رکھتے ہیں۔ اور ویسے بھی اسلام میں صفائی اور نزاہت اور نظافت کا بڑا حکم دیا گیا ہے۔
اسلام میں طہارت کا بہت بڑا مرتبہ اور بہت بڑا مقام ہے. فرمایا جسم صاف رکھو، کپڑے صاف رکھو، نماز کی جگہ پاک رکھو، اپنے جسم کی طہارت رکھو، اور سب سے بڑی اپنی دل کی طہارت رکھو. ظاہر کو بھی پاک کرو اور اپنے باطن کو بھی پاک کرو. دل کی گندگیاں اور ہے، جسم کی گندگیاں اور ہیں. جسم کی گندگی پاک کرنے کا طریقہ اور ہے، روح کی گندگیاں پاک کرنے کا طریقہ اور. نبی دونوں چیزیں ایک ساتھ لے کر چلتے ہیں. ایک طرف روحانیت کی پاکیزگیوں کے سبق سکھاتے ہیں، دوسری طرف ظاہر کو پاک صاف اور معطر رکھنے کا. اس لیے جو ہے خوشبو تمام انبیاء کرام کو پسند رہی. 4 چیزیں انبیاء کرام کی سنت ہیں. اربع من سنن المرسلین التعطر والسواک والحیاء والنکاح. 4 چیزیں انبیاء کرام کی سنت ہے. اس میں سے عطر لگانا، خوشبو لگانا. مسجد نبوی شریف کی چھت نیچی تھی. آج کل ہماری مسجدیں شاندار ہیں، اللہ کرے کہ شاندار بھی بن جائیں. سرکار کی مسجد کچی، نیچے مٹی، اتنی شاندار تعلیم بھی نہیں. روشنی تو حضرت تمیم داری آئے، وہ تیل لے کر کے آئے تھے، تب مسجد کے اندر دیا جلا تو صحابہ میں خوشی ہوئی کہ چلو آج مسجد میں روشنی ہو گئی، ورنہ رات نماز پڑھتے ہیں تو اندھیرا. پنکھے کا کوئی نظام نہیں، سخت گرمی کا موسم. اور صحابہ کرام میں 2 طبقے تھے. ایک طبقہ وہ تھا جو مزدوری کرتا تھا اور بازار میں تجارت کھلے بازار میں کرتا تھا، اور دھوپ کرے میرا کام، پسینے میں شرابور ہو جائے. مزدوریاں کی ہے صحابہ کرام نے، اپنے کندھوں پر دوسروں کے بوجھ اٹھا کر گھر تک لے گئے اور مزدوری. اور یہ مزدوری میں سے ایک حصہ سرکار کے دامن میں صدقے کے طور پر ڈالتے ہیں اور ایک حصہ گھر لے جاتے ہیں. اس طرح سے گزرے اوقات کرتے ہیں، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. جمعہ کا دن، اب انصار کھیتی باڑی کے لوگ تھے، انصاریوں کے باغات تھے، اور باغات میں جو ہے وہ سینچائی کا کام کرتے تھے اور کھیتی کا کام کرتے تھے. زراعت پیشہ تھے انصار. کھجور کے باغات تھے. جب جمعہ کا وقت ہوتا تو سیدھے وہاں سے آتے تھے مسجد میں. اب سب کے جسم پسینوں سے تر ہوتے تھے تو مسجد میں پسینے کی ایک بو اٹھتی تھی. سرکار نے فرمایا جمعہ کے دن غسل کرو، نیا لباس پہنو، خوشبو لگاؤ، پھر مسجد میں آؤ. تعلیم دی ہے کہ نہیں سرکار نے؟ سرکار معلم ہیں اور پیارے معلم ہیں. چھوٹے بچے کو کیسے سمجھانا ہے سرکار جانتے ہیں، بڑے کو کیسے سمجھانا ہے سرکار جانتے ہیں. اور یاد رکھو
کہ نبی دنیا میں کسی سے تعلیم نہیں لیتا، اس کی تعلیم آسمانوں سے وحی کی روشنی میں آتی ہے اور وہ تعلیم دیتا ہے پورے عالم کو۔ دنیا اس کی جو ہے متعلم ہے اور نبی معلم ہوتا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی استاد رہتا تو نبوت کے بعد وہ دعویٰ کرتا کہ یہ تو میری تعلیم سے جو ہے بنا ہے نبی، اس لیے جڑ کی کاٹ کے رکھنی۔ ہمارے حضرت حکیم الاسلام رحمت اللہ علیہ مرتبہ تقریر میں فرمانے لگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے مکتب میں پڑھنے کے لیے بٹھایا۔ جب پڑھنے کے لیے بٹھایا تو مکتب میں استاد نے پڑھایا علی، پھر پڑھایا با، تو سوال کیا یہ علی اس طرح کھڑا کیوں اور بات ایسی کیوں ہے، اس کی کیا حکمت، اس کی کیا حکمت؟ ارے بچے ابھی یہ دور نہیں ہے تیرا کہ تجھے یہ سب حکمتیں، ابھی تو صرف حروف کی پہچان ہے۔ فرمایا کہ خالی پہچان سے کام نہیں چاہیے، مجھے حکمتیں معلوم ہو، اس طرح کی تعلیم چاہیے۔ تو کہا بابا یہ حکمت تو مجھے بھی نہیں معلوم۔ فرمایا آپ میری جگہ پہ تشریف لے آئیے، مجھے آپ کی جگہ بٹھا دیجیے تو الف کی حکمت بھی بتاتا ہوں اور بسم اللہ کی حکمت بھی بتاتا ہوں۔ استاد نے کان پکڑ لیے کہ میں تجھے نہیں پڑھا سکتا، یہ سلسلے کو کاٹ کے رکھ دیا کہ دنیا میں کوئی نبی کا معلم بنے۔ معلم کی جگہ نبی بچہ ہے اس کو بٹھا دیا اور انہوں نے حکمتیں بتا دی۔ تو نبی تو عالم کی تعلیم کے لیے آتا ہے، بعض انبیاء کرام اپنے اپنے علاقوں کے لیے آئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے آئے ہیں۔ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں پوری دنیا کو تعلیم دینے کے لیے آیا ہوں اور میرے پاس اتنا لٹریچر ہے، اتنا لٹریچر ہے کہ پوری دنیا کو دے دوں گا۔ تو دنیا پیاس کی رہ سکتی ہے لیکن یہ نہیں کہہ سکتی ہے کہ نبی سے زیادہ لٹریچر اس کے پاس۔ علم کی گنجینے ہیں، قرآن کریم علوم کا خزانہ ہے۔ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے لکھان میں لکھا کہ 300 علوم کا پتہ تو قرآن کریم سے چلتا ہے۔ تو فوری طور پر سرکار نے سمجھایا، چھوٹا بچہ بیٹھا ہے اس کو سمجھانے کا طریقہ اور ہے، اور بڑا ہے اس کو سمجھانے کا طریقہ اور ہے، اور سرکش ہے اور معاند ہے تو اس کو سمجھانے کا طریقہ اور ہے، اور اپنا ہے تو اس کو قائل کرنے کا طریقہ اور ہے۔ مسجد نبی میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آیا، آزاد خیال الگ الگ کھوپڑیاں آتی تھی سرکار کے پاس، الگ الگ دماغ کے لوگ آتے ہیں، جیسے علماء کے پاس آج بھی آتے ہیں، کوئی کیا لے کے آتا ہے، کوئی کیا لے کے آتا ہے۔ ایک ساتھ سوال لے کے آئے، مولانا میں روٹی کے 4 ٹکڑے کرتا ہوں، کیا حکم ہے اس کا؟ میں نے کہا اللہ کے حکم کے 40 ٹکڑے کر رہا ہے، کوئی حرج نہیں 4 ٹکڑے کر رہا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اب وہ نوجوان آیا، بیچ میں بیٹھ گیا اور کہا مجھے ایک سوال کرنا ہے حضور۔
سرکار نے فرمایا کرو سوال. کہا میں ایمان تو قبول کر لوں گا لیکن بدکاری کی اجازت دیں گے. ہم ہوتے تو غصے ہو جاتے ہیں. صحابہ بھی غصے ہوئے, صحابہ کرام بھی غصے ہوئے. بدتمیزی کی باتیں کر رہا ہے. یہ سوال ہوا کون اجازت دے گا؟ بدکاری کی اجازت مانگ رہا ہے. شرم نہیں آتی تجھے؟ شور ہوا کہ اسے نکال دیا جائے. انہوں نے فرمایا نہیں, اس کو قریب کرنے کا وقت ہے, اس کو دور نہیں کرنا, اس کو قریب کرنا ہے. کام کیسے کیا جاتا ہے؟ کام کیسے کیا جاتا ہے دوستوں؟ کام حکمت سے کیا جاتا ہے. لفظ بہت آسان ہے لیکن حکمت کیسے اور کسے کہتے ہیں یہ بھی تو معلوم ہو آدمی کو. حکمت کی تعریف بھی تو معلوم ہو. حکمت تو 5 چیزوں کا نام ہے. حکمت تو سنت کے مطابق کام کرنے کا نام ہے. حکمت تو اللہ سے ڈر کے کام کرنے کا نام ہے. حکمت تو بات کی گہرائیوں تک پہنچ جانے کا نام ہے. حکمت تو احکام کو تفصیل سے بدلانے کا نام ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیج رہے ہیں. سرکار ایک ڈویژن کا گورنر بنایا. یمن میں 2 ڈویژن تھے. ایک ڈویژن پر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنایا اور ایک ڈویژن کے اندر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سربراہ بنایا اور دونوں کو نصیحت کی کہ کرسی کے لیے لڑنا پڑتا. اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عجیب طریقے سے گورنر بنایا. اشعری قبیلہ بڑا قبیلہ ہے. اشعری قبیلے کے 2-3 آدمی آئے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور آ کر کہا کہ ذرا سرکار سے ملوا دیجیے نا. تو انہوں نے کہا کہ حضور سے ملنے کے لیے کوئی اسپیشل پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے. آپ دروازہ کھٹکھٹائیے, سرکار بیٹھے ہوں گے, ملاقات ہو جائے گی. مسجد میں آ جائیے, سرکار جلوہ فرما ہے, ملاقات ہو جائے گی. اس کے لیے کوئی الگ سے پاپڑ ملنے کی ضرورت نہیں جیسے کہ دنیا کے وزارت سے ملنے کے لیے محنت کرنی پڑتی. میرے نبی سے ملنے کے لیے ایسی کوئی محنت نہیں کرنی. اس کے بھی دلائل ہیں لیکن یہ وقت نہیں ہے, پھر اور چیز ہو جائے گی. چلو میں لے کے چلتا ہوں. یہ کیا ہے؟ پوچھنا بھول گئے. ابو موسیٰ اشعری پوچھنا بھول گئے کہ آپ لوگ کیوں ملنا چاہتے ہیں نبی سے؟ نبی سے ملنے کا مقصد کیا ہے تمہارا؟ پوچھنا بھول گئے. وہ آئے اور آنے کے بعد سلام کیا. سرکار مسواک کی فرما رہے تھے اور سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد کہا سرکار سنا ہے کہ یمن کے اندر گورنر کی جگہ خالی ہے, ہم لوگوں کو بھیج دیجیے, ہم کو گورنر بنا دیجیے نا. اچھا تو تم لوگ اس لیے آئے ہو؟ ابو موسیٰ تم ان کو اس لیے لائے کہ یہ گورنر بننا ہے ان کو؟ آج کل تو سب کو بڑے بننا ہے. ہر آدمی نکلا ہے کہ مجھے ووٹ دو, وہ کہتا ہے مجھے دو, مجھ میں صلاحیت ہے, وہ کہتا ہے مجھ میں صلاحیت ہے. صلاحیت حقیقت میں ہے کہ نہیں؟ کہ تو کام کرے تو پتا چلے, کام کبھی کیا نہیں تو کیا صلاحیت معلوم ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو موسیٰ سنو ایک بات,
یہ لوگ عہدہ مانگنے آئے اور ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ مانگنے والا کو ہم عہدہ نہیں دیتے تھے، جو عہدہ مانگے ہم ان کو عہدے نہیں دیتے تھے. تو حضور کس کو دیتے ہیں کہ جو نہیں مانگتا اس کو دیتے ہیں. تم نے مانگا ہے نہیں حضور میں آپ کا دامن چھوڑ کے کہیں جانا نہیں چاہتا کہ تم کو بناتا ہوں کو بتا دیں. سرکار میں آپ سے دور نہیں ہونا چاہتا، منے عہدہ کی کوئی ضرورت نہیں، منے خودہ کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تو آپ کی سیوا میں رہنا چھوں. મને એવી કોઈ પણ પ્રકારની કોઈ પ્રેરણા નથી આપી કે મારા દિલમાં એવી કોઈ ધગશ નથી કે મારે લીડર બનવું છે કે મારે ખુરશી જોઈએ છે. મારા દિલમાં એવી કોઈ ઉમંગ નથી અને મને ખબર પણ ન હતી કે આ લોકો આવીને આવું વાહિયાત સવાલ કરશે, નહીતર એ લોકોને લાગશે જ નહીં તમારી પાસે. نہیں تو ان کو لے کے ہی نہیں آتا میں. پر میں اب تم کو جانا پڑے گا. اور اب موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ وہ نہیں چاہتے تھے تو کہا تو جب میں نہیں چاہتا ہوں تو کیوں بناتے ہیں؟ پر میں جو نہیں چاہتا اور بنایا جاتا ہے اس کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے، تیرے ساتھ اللہ کی مدد آئے گی. تجھے نہیں آتا تو اللہ تجھے سکھا دے گا. اب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سبق پڑھا رہے ہیں کہ خالی جا کے گورنری کا کام نہیں کرنا ہے بلکہ دین کا کام بھی کرنا ہے. ہم کتاب قوم ہے وہاں کے رہنے والے، ان کے ساتھ کیسے برتو گے، کیسے کام کرو گے. ترتیب ہے، پہلے جا کر ان کو کلمے کا قائل کرنا. بھائی جو لمبا بیمار ہوتا ہے نا اس کو دھیرے دھیرے دوائی کا ڈوز دیا جاتا ہے. اگر حکیم کے پاس گئے، اس نے نبض دیکھی، نبض دیکھنے کے بعد پتا چلا کہ یہ 6 مہینے کا کورس اس کو دینا پڑے گا، تو تھیلا بھر کے 6 مہینے کی دوائی نہیں دے گا، وہ 1 ہفتے کی دوائی دے گا. چھوٹی چھوٹی 7 پڑیاں بنائے گا اور کہیے 7 دن تک کھاؤ، پھر میرے پاس آؤ. پھر 7 دن کے بعد دوسری 7 دن کی دوائی دے گا. پھر علاج دھیرے 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 6 مہینے کا کورس. مریض کو پتا بھی نہیں چلے گا، اللہ شفا بھی دے دیں گے. یہ حکیم کو حکیم اس لیے کہتے ہیں. اب تو ویسے حکیم مر مارا کے 2-4 بچے ہوں گے. خیر، پہلے تو کلمے کی دعوت، پہلے تو عقیدے کی دعوت دینا. عقیدے کی دعوت پوری ہو جائے تو پھر یوں کہنا کہ اب یہ عقیدے کو جو ہے وہ پریکٹیکل کے اندر بدلنا ہے، اور وہ پریکٹیکل نماز ہے، اور وہ 24 گھنٹے کے اندر 5 وقت ادا کرنی. پھر جب وہ نماز پہ جم جائیں گے تو پھر ان کو کہنا کہ سال میں 1 مرتبہ تم کو زکات نکالنی ہے. پھر جب وہ اس پر جم جائیں گے تو ان کو بتانا کہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا ہے. مطلب یہ کہ پہلے دن سب بتا مت دینا، بلکہ تدریجاً آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کو تعلیم کے دروازوں تک لے جانا اور ان کو مسلمان بنانا. پتا بھی نہیں چلے وہ مسلمان. ایک بزرگ کے یہاں گاندھی جی پہنچے. مجمع بہت بڑا تھا. گاندھی جی پہنچ گئے اور انہوں نے اسلام کی حقانیت کے اوپر تقریر کر دی. آگے مسلمانوں کو قائل کرنا ہے. اسلام کی حقانیت اور قرآن کی صداقت. میں کہا کرتا ہوں آفتاب کی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چاند کا حسن بیان کرنے کی ضرورت نہیں، وہ نکل کے اپنا حسن خود بیان کرتا ہے. نہ آفتاب کے اوپر تھوکنے سے آفتاب کو کوئی فرق پڑتا ہے، نہ تعریف کرنے سے وہ زیادہ چمکتا ہے.
تو وہ بزرگ جو تھے وہ بیان ختم ہو گیا، گاندھی جی بیٹھ گئے، لیکن حضرت تو اسی طرح سر جھکا کے بیٹھے رہے۔ لوگوں نے کہا حضرت بیان ختم ہو گیا۔ اچھا کہ میں تو ایک چیز کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ حضرت نہیں، بیان ختم ہو گیا، پروگرام ختم ہو گیا، تم لوگوں نے کیا اثر دیا؟ تو کہا کہ اسلام کے بارے میں کتنی ان کو معلومات ہیں، ورنہ معلومات سے کام نہیں چلتا۔ اسلام کو میں تو اب یہ انتظار میں تھا کہ اتنا اسلام کی صداقت بیان کرنے کے بعد پڑھیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں تو اس کے انتظار میں بیٹھا ہوں، میں تو اس کے انتظار میں بیٹھا ہوں کہ جو اتنی تعریفیں کر رہا ہے اسلام کی، اس کو اسلام سے رکاوٹ کیا ہے قبول کرنے کے اندر؟ یہ دھوکہ ہے، دھوکہ دوستو۔ اسلام کی صداقت بیان کر کے اپنے طرف لوگوں کو مائل کرنے کا دھوکہ مت دو، یہ دھوکہ ہے۔ آپ کی صداقتیں بیان کرنے کا اسلام محتاج نہیں ہے، جیسے آفتاب ہماری تعریفوں کا محتاج نہیں ہے۔ تو تدریجاً کام کیسے کرنا ہے حکمت کے ساتھ، یہ تعلیم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر دے جائے۔ مسجد نبوی کے صحن میں جھگڑا ہوا، جیسے ہماری مسجد کے باہر یہ صحن ہے، وہ صحن پتھروں کا تھا، پتھر بچھائے گئے تھے، اور عربی میں پتھریلا جو میدان ہوتا ہے اس کو بلاد کہتے ہیں، بلاد۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ابواب قائم کیے ہیں کہ ایسے پتھریلی زمین کے اندر اپنی سواری روک سکتے ہیں کہ نہیں، گاڑیاں پارک کر سکتے ہیں کہ نہیں، تو پارکنگ ایریا ہوگا وہاں پارک کریں گے گاڑی، مسجد کے اندر تھوڑی لائیں گے، جگہ بنی ہوئی ہے وہاں پارک کرو۔ وہ پتھریلا جو میدان تھا وہاں دو صحابہ کرام میں تھوڑی سی گفت و شنید ہو رہی تھی، بات زور سے ہو رہی تھی، آواز ہو رہی تھی۔ اب یہ نبی کا کام ہے، پوری دنیا کے جھگڑے ختم کرانے کے لیے سرکار آئے ہیں، تو یہ صحابہ تو اپنے ہیں، ان کو کہاں جھگڑنے دیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس لیے اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا۔ دو صحابہ ہیں، عبداللہ ابن ابی حضرت ہیں اور کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دو حضرات ہیں۔ ایک منٹ کھڑے ہو کر جھگڑا سنا کہ ہے کیا، معلوم تو آنا چاہیے نا۔ ایک منٹ میں بات سمجھ میں آ گئی سرکار کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ عبداللہ ابن ابی حضرت نے قرضہ کیا ہوا ہے کعب ابن مالک کے پاس، اور کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ کے پاس تقاضا کرتے ہیں کہ مجھے میری رقم دے دو، اور عبداللہ ابن ابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی بڑے صحابی ہیں، انہوں نے کہا میں تمہاری ایک ایک فائل انشاءاللہ چکا دوں گا، لیکن اس وقت میرے پاس جیب میں اتنا پیسہ نہیں ہے، اور میرے پاس گھر پر بھی اتنا پیسہ نہیں ہے کہ تمہارا پورا قرضہ چکا دوں۔ اب ایک ساتھ تعلیم بھی دینی ہے، ایک ساتھ اخلاق بھی سکھانا ہے، مکارم اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں، تو ایک ساتھ دونوں تعلیم دیتے ہیں۔ یہ جامعیت نبی میں ہوتی ہے، تعلیم بھی دے اور مکارم اخلاق اسی وقت سکھائے۔ ایک منٹ کے بعد سرکار نے حجرے سے پکارا، یا کام چونک کر دیکھا، اچھا سرکار ہماری بات جھگڑا سن رہے تھا، میں نے سنا۔ اب کام میری طرف دیکھو،
فرمائیے حضور سرکار فرمائیے کیا بات ہے؟ ایک انگلی کھڑی کی، دوسری انگلی اس کے اوپر یوں آڑی کر دی، کیا کہا؟ بھاگ کر آدھا قرضہ عبداللہ ابن ابی حضرت کا معاف کر دو، آدھا لے لو، جھگڑا ختم۔ کیا تربیت کی ہے؟ تعلیم کیا کی ہے؟ ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ دو آدمی لڑنے پر آمادہ ہوں، تلواریں نکلی ہوئی ہوں، آپ اشارہ کریں تلواریں اندر چلی جائیں، جھگڑا 1 منٹ میں ختم ہو جائے؟ یہ تربیت میرے نبی نے کی ہے۔ صرف ایک اشارہ سرکار نے فرمایا، کتنا لمبا جھگڑا 1 منٹ میں ختم ہو گیا۔ ہم اشارہ کرتے ہیں تو جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، منہ کرے جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اشارہ کیا، جھگڑا ختم ہو گیا۔ اور کعب ابن مالک کے اندر ماننے کا کتنا بڑا جذبہ، جس میں ماننے کا جذبہ ہوگا اس میں جھگڑا ختم ہونے کے چانسز 100% ہیں، اور جہاں ماننے کا جذبہ نہیں وہ جھگڑا ختم نہیں ہوگا، وہ پہلی داستانیں نکالے جا سکتے۔ یاد رکھو کہ کوئی لمبے جھگڑے خاندانوں کے ختم کرنے ہوں اور آپ بیٹھ جائیں صلح کرانے کے لیے، تو پہلا سبق کیا پڑھیں گے؟ پہلا سبق یہ پڑھائیے کہ گزشتہ کی داستانیں دونوں طرف کے لوگ تفاصیل بند کر کے آگے کیا کرنا ہے اس کے بارے میں بولو، ورنہ کوئی مردے اکھاڑتے رہو گے جھگڑا کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ جھگڑا ختم کرنے کا راستہ کیا ہے؟ گزشتہ کی بات چھیڑو مت، آگے کام کیا کرنا ہے وہ بتاؤ۔ کعب ابن مالک کتنے فرما بردار ہیں، کیا اتباع کے جذبے کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ بڑا قرضہ تھا، فوری طور پر معاف کر دیا۔ ہمارا امام کسی کو کہے کہ اس کا آدھا قرضہ معاف کر دے تو وہ یہی کہے گا کہ تارا گجبہ مت دیا، معاف کر ہی دے گا، معاف کر دے۔ لیکن یہاں سرکار کے اشارے پر قربان ہونے کا جذبہ اتنا زبردست ہے کہ کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے، فوراً معاف کر دیا۔ اور عبداللہ نے ابھی حضرت کو کہا اب تمہارا کوئی آرگیومنٹ مجھے نہیں چاہیے، اسی وقت لا کے قرضہ چکاؤ، جھگڑا 1 منٹ میں ختم کرتے ہیں۔ سرکار کی کورٹ میں جھگڑا آیا اور ختم۔ جھگڑے کے دفاتر تیار ہوئے ہیں اور جھگڑے والے مر گئے ہیں اور فیصلے ان کی قبروں پر سنائے گئے۔ کیا فائدہ؟ اب چھوٹے کی تربیت کیسے کریں؟ مکارم اخلاق چھوٹے بچے کو سکھائیں گے تو کیسے سکھائیں گے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب سرکار دنیا سے گئے تو 10 سال کی عمر ہے۔ یہ 10 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت دیکھنے کے لیے اور سرکار کی تہجد کا منظر دیکھنے کے لیے اور سرکار کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے 10 سال کے بچے کا کیا ماحول مدینے میں بنا ہوا ہے کہ رات کو پہنچے ہیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اجازت لی ہے، آج کی رات بہن آپ کے گھر میں سوؤں گا اور میرے محبوب کی رات کی ادائیں دیکھوں گا۔ آقا رات کو کیا عبادت کرتے ہیں مجھے دیکھنا ہے، یہ عبادت دیکھوں گا میں۔ سرکار اٹھے تو کیا تربیت دی ہے اس کا اندازہ آپ لگائیے، اور مکارم میں اخلاق چھوٹے سے بچے کو مدینے میں کیا سکھلائے گئے ہوں گے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت سے فارغ ہوئے تو وضو کا پانی تیار۔ بڑے تعجب سے سرکار نے پوچھا یہ پانی کس نے رکھا؟ حضرت میمونہ نے جواب دیا عبداللہ نے رکھا۔ ارے ماں عبداللہ 10 سال کی عمر میں یہ اخلاق
اور 10 سال کی عمر میں یہ ذہانت اور یہ ہوشیاری اور یہ بڑوں کی خدمت کا جذبہ کہ ابھی میں گیا نہیں کہ تو نے پانی پہلے سے رکھ دیا، سینے سے لگا کر دعا دے دی تو بیڑا پار ہو گیا۔ دعا بھی کیا دی؟ فرمایا اللہم علمہ الکتاب۔ ایک روایت تو یہ ہے، دوسری ایک روایت ہے اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، اللہ اس کو کتاب کا علم ہو جائے۔ سرکار دیں گے دعا تو بڑی دیں گے، اگر اس سے کوئی اچھی دعا ہو سکتی تھی عبداللہ ابن عباس کے لیے تو سرکار وہ دعا کرتے، لیکن دعا کی ہے تو یہ کی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے علم کا عالم یہ ہے کہ بیٹھتے تھے تو کرسی اپنی جسامت سے بھر جاتی تھی، اور جب کوئی دیکھتا تھا تو آنکھیں حسن سے بھر جاتی تھی، اور جب زبان سے بولنا شروع کرتے تھے تو لوگوں کے دامن علم سے بھر جاتے تھے۔ یہ سب میرے محبوب کی دعا کا اثر ہے۔ تربیت کیسے کرتے ہیں اب ذرا وہ ایک نقشہ بھی بتاؤں آپ کو۔ اب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے سرکار تو لیفٹ ہینڈ کے اوپر حضرت عبداللہ ابن عباس کھڑے ہوئے، الٹے ہاتھ کے سرکار نماز میں ذرا سا دیکھا کہ بچہ کھڑا ہے، نماز کے دوران ایک ہاتھ سے کان پکڑا اور پیچھے ڈائے، ہاتھ اپنی جگہ پر رکھ دیا، دوسرے ہاتھ سے ان کو سیدھی طرف لا کر کے کھڑا کر دیا۔ دوران نماز تعلیم کا عمل چالو ہے۔ دوران نماز بھی نبی کی شان کی نماز ہے، اور اس کے اندر تعلیم چھوٹے سے بچے کو دی جا رہی ہے۔ گویا بتایا جا رہا ہے کہ امام کے پیچھے تنہا آدمی ہو تو اس کو دائیں طرف کھڑے ہونا ہے، بائیں طرف نہیں۔ یہ تعلیم دے دی، اور ذرا پیچھے ہٹ کر کھڑے رہے۔ مدینہ میں آداب سکھانے کا جو سلسلہ چل رہا تھا 10 سالوں سے، اس کا اثر ایک چھوٹے سے بچے کے اوپر کیا پڑا ہے وہ اندازہ آپ لگائیے۔ ذرا پیچھے ہٹ کر کھڑے ہیں تو میرے آقا نے پوچھا کیوں بالکل برابر کھڑے نہ رہے؟ عبداللہ پیچھے کیوں کھڑے رہے؟ فرمایا مقام نبی کچھ اور ہوتا ہے اور خادموں کا مقام کچھ اور ہوتا ہے۔ خادم کی مجال نہیں ہے کہ آقا کے برابر کھڑا ہو جائے۔ اس بنا پر میں پیچھے کھڑا رہا، اس بار پھر سینے سے لگایا، پھر دعا کر دی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا بڑا علم عطا فرمایا۔ تو علم جو ہے نا وہ ادب کے ذریعے سے آتا ہے۔ علم نبوت کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے۔ بڑے بڑے ڈاکٹرز، بڑے بڑے لائرز جو مسلمان بھی نہیں تھے، انہوں نے علم نبوت حاصل کیا۔ انہوں نے قرآن کریم کے جو ہے وہ ترجمے کی انگریزی کے اندر دنیا کے سامنے جو ہے فقہ نے بہترین ترجمہ قرآن شریف کا پیش کیا، اگرچہ آربری کا ترجمہ اس وقت سب سے اچھا انگریزی ہے، لیکن اس وقت فقہ اکیلے تھے، انہوں نے جو ہے وہ قرآن کریم کا ترجمہ کیا، اور قرآن کریم کے ترجمے کے بعد اتنے متاثر ہوئے کہ خود ایمان قبول کیا۔ لیکن علم نبوت کے ساتھ جو ہے نور نبوت چاہیے، اور نور نبوت کے لیے آداب نبوت کی ضرورت ہے۔ اس لیے طلباء سے گزارش رہے گی میری کہ جہاں آپ علم نبوت حاصل کر رہے ہیں وہاں کوشش کریں کہ نور نبوت سے آپ کا سینہ منور ہو جائے، اور
نور نبوت سے سینے کو منور کرنا ہو تو اپنی زندگی کو آداب سے مزین کیجیے. الدین کلہ ادب، پورا دین ادب کا نام ہے دوستو. جتنے ادب آئیں گے اتنا انشاءاللہ دین آئے گا، اتنا آپ سے اللہ تعالیٰ کام لیں گے. اساتذہ کا ادب، کتابوں کا ادب، درسگاہوں کا ادب، یہ سب آداب زندگی میں آنا چاہیے. یہ تو ہمارے حضرت مولانا اویس صاحب کا حکم تھا کہ چند منٹ آپ کے سامنے بیٹھیں اور چند منٹ گزاروں. تو انہوں نے امتحان کے طور پر بڑے بڑے علماء کو بلائے، لیکن یہ بزرگان دین ہیں، ان کا احترام، ان کا احترام، ان کا ادب ہماری سعادت ہے. اس لیے ان کا تشریف لانا یہ اس اعتبار سے بہتر ہوتا ہے کہ دعائیں ملتی ہیں، اللہ والوں کی توجہ مل جائے، اللہ والوں کی دعائیں مل جائے. بولنا کمال نہیں ہے، کمال تو یہ ہے کہ دو چار باتوں میں ان کی دعائیں مجھے مل جائیں، ان کی توجہ نصیب ہو جائے تو ہمارا بیڑا اصل میں پار ہے. اساتذہ کی دعائیں لیجیے، ان کی خدمت کیجیے، مدرسے کی ایک ایک کلی سے پیار رکھیے، اس کا ادب کیجیے اور پوری تندہی کے ساتھ قرآن کریم کی تعلیم میں مشغول رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کو علم نافع سے مالا مال فرمائے اور ہمارے صالحات نصیب فرمائے. زندگی علم اور عمل کا شاندار اور بہترین نمونہ بن جائے. واقع دعوانا الحمدللہ. چند منٹوں کے لیے لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ، اس کے بعد پھر دعا کریں گے. جب لا الہ الا اللہ کہا جائے تو آپ حضرات بھی میرے ساتھ تھوڑی دیر جہرن جو ہے وہ ذکر کریں. ہمارے شیخ کی اجازت ہے اس میں کہ جہرن ذکر کروا دیے گئے تاکہ ہماری مجلس جو ہے خالی گفت و شنید کا مرتبہ بند کرنا رہ جائے، کچھ اللہ اللہ کی نصیب ہو جائے اور اٹھیں تو کچھ دامن میں لے کر نور اٹھیں چلنے کا. اس لیے من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ حدیث شریف ہے. لہذا لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں گے. ذکر تو بہت ہیں لیکن ہم صرف لا الہ الا اللہ کا تھوڑی دیر کے لیے ورد کریں گے انشاءاللہ. تیرے سوا معبود سقیم کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مقصود نقیمی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. اب تو بس آدم آخر گرد زبان میرے لا الہ الا اللہ، لا إلا الله، لا إله 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 إلا الله.
وأصحابه وأزواجه وأتباعه وأهل طاعته وعلماء أمته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. درود پاک. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى عبث وذنب وخطيئة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما. اے اللہ رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما. اے الہ العالمین اپنے فضل کا معاملہ فرما. اے اللہ بہت گناہگار ہیں، رضاکار ہیں، ریاکار ہیں، گناہگار ہیں، پھر بھی تیری مغفرت کے طلبگار ہیں. اللہ پھر بھی تیری رحمتوں کے حسدار ہیں. اے اللہ کرم کی بھیک دے دے. اے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے. اے الہ العالمین در در کی ٹھوکر کھا کر تیرے در پر آئے ہیں اور اللہ تیرے در سے نکال دیے گئے تو کوئی اور دروازہ نہیں جہاں جا کر بھیک مانگیں گے. اے اللہ اپنے دروازے سے ہمیں محروم نہ فرما، کرم کی بھیک دے دے. اے اللہ جب تم نے معاف فرما دیا تو تیری شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اللہ ہم جیسوں کی بگڑی بن جائے گی، اللہ ہماری بگڑی بنا دے. اے اللہ امت کی بگڑی بنا دے، امت کے حال پر رحم فرما دے. اے الہ العالمین ہمیں نمازوں کا پابند بنا دے. اے اللہ ہمارے اخلاق سنوار دے. اے اللہ بد اخلاقیوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ تیری رضا دائمی ہمیں عطا فرما. اپنے مخصوص و مقبول بندوں میں سے ہمیں بنا دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نظر نہ فرما. اپنی شان کریمی کو دیکھتے ہوئے اللہ ہمارے جرائم کو درگزر فرما دے. اے اللہ بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما. پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما. جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما. اے الہ العالمین جو علماء تشریف لائے ہیں ان کے علمی فیض کو جاری ساری فرما. ہم کو ان کا ادب اور احترام نصیب فرما. ان کے فیض سے سر کو فیضیاب فرما. اے اللہ ان کو مقبولیت نصیب فرما اور اللہ ان کو قبولیت سے مالا مال فرما. اللہ ادارے کی حفاظت فرما. ادارے کے بانیین جنہوں نے محنت کر کے ادارے کو تیار کیا تھا اللہ ان کی بھرپور مغفرت فرما. اور الہ العالمین جتنی مساجد ہیں، مدارس ہیں، مراکز ہیں، خانقاہیں، سب کی حفاظت فرما اور سب کو آباد فرما. اللہ تعالیٰ کو علم نافع اور عمل صالح سے مالا مال فرما. اے الہ العالمین آنے والوں کو محروم نہ فرما. اللہ ہمیں دعا کرنا اور مانگنا نہیں آتا. اے اللہ یہ ٹوٹا پھوٹا مانگا ہے، اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما. اے اللہ جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی نصیب فرما. اے الہ العالمین جب تک زندہ رکھے ایمان سب زندہ رکھ. جو دنیا سے جانے کا وقت ہے اللہ حفاظت ایمانی نصیب فرما. اے اللہ نبی کریم
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی اور زندگی کے ہر موڑ پر نصیب فرما. اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما, امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما, اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خیر منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. آپ کی تکلیف نہ فرمائیں, مجمع بڑا ہے, سلام کرتا ہوں, جواب عنایت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.